السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں محمد مالک۔ کل کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو سپلٹ ورڈکٹ ہے 2-3 ایشوز کے اوپر، اس کے بعد ملک میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کی نااہلی جو تاحیات پابندی تھی اس کا کیا ہوگا؟ اپیل ان کی پارٹی بار بار کہتی ہے کہ جی ہمارا اس اپیل سے تعلق نہیں، لیکن سب کو بڑا کلیئر آئیڈیا تھا کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا، اگرچہ ججز کی پاورز کے بارے میں تھا کہ چیف جسٹس کی پاور لے کے ٹاپ 3 ججز کے حوالے کر دی جائے بینچ بنانے کی، 184(3) کا فیصلہ کرنے کی، لیکن اس میں اصل جو چیز بیرڈ ڈیپ ان تھی وہ اپیل کا حق تھا، ریٹروسپیکٹیو اپیل کا، وہ تو نہیں ملی۔ ججز کا بڑا انٹرسٹنگ ہے، جو 10-5 کا پہلا فیصلہ تھا اس میں سے 4 تو فیوچر چیف جسٹسز ہیں۔ تو یہ بھی اب بحث چل پڑی ہے کہ یہ جو انہوں نے اپوز کیا کہ نہیں چیف جسٹس کے پاس پاور رہنی چاہیے، کیا یہ اس بیسس پہ تھا کہ اس کو وہ انٹرفیئرنس سمجھ رہے تھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات میں، یا اس لیے کہ کیونکہ 4 اس میں سے خود فیوچر چیف جسٹس ہیں اور شاید وہ چاہتے تھے کہ ہم یہ پاور ایکسرسائز کریں، ہمارے پاس ساری پاور ہو، جو بینچ بنائے ہمارا دل کرے 184(3)، بیکاز ایک ہم نے دیکھا جیسے افتخار چودھری کے بعد ایک سارٹ آف ایک نیو سینس آف پاور آ گئی تھی سی جے کے آفس میں، اور ہر کوئی اس سے امیون کوئی بھی نہیں رہا۔ ایون جب اس کے بعد سکسیسو 2-3 چیف جسٹس آئے، سب نے دبا کے اس کا استعمال کیا اور کافی کنٹروورشل طریقے سے بھی کیا۔ اینی وے دیٹ از ہسٹری نا۔ اب ایک تو مستقبل کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ لیگل مستقبل نواز شریف کا کیا ہوگا، اس کے ساتھ ہی پیرلل لیگل ایشوز چل رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے۔ ان کی اب انڈائٹمنٹ بھی ہو رہی ہے 17 کو سائفر کیس کے اندر۔ دوسرا جو May 9 ہے، May 9 کا کیس ہم دیکھ رہے ہیں بڑا تیزی سے وہ بھی بیف اپ ہو رہا ہے۔ ان کے قریبی جو لیڈران تھے ان کے بیانات، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں پی ٹی آئی 2 حصوں میں ہے لیڈران کی، یا غائب ہیں یا تائب ہیں، اور جو غائب سے واپس آتے ہیں وہ تائب ہو کے آتے ہیں۔ ان کی لیگل ویلیو کیا ہے ان بیانات کی؟ جو 9 مئی والے جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا، اس میں بھی ابھی تک جو بتایا گیا ہے کہ جو ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں اس میں ماسٹر مائنڈ کے طور پہ ان کا نام لایا جا رہا ہے۔ ان لیگل ٹیسٹمنیز کی لیگل ویلیو کیا ہوگی؟ کیا یہ ان کے کیس کو مصیبت ڈال سکتے ہیں اور بڑھا سکتے ہیں؟ اور اگر نواز شریف صاحب واپس آ کے ان کا الیکشن لڑنے کے لیے 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک جو ان کی سزا ہوئی ہے، العزیزیہ کے اندر ان کو 7 سال کی سزا ہے، اور ایون فیلڈ ریفرنس والے میں 10 سال کی تھی۔ ایون فیلڈ کی تو پہلے سسپینڈ ہو گئی تھی، پھر وہ جب نہیں آئے ایبسکانڈ کر گئے تو اس کے بعد وہ بحال ہوئی ہے، لیکن اسی کیس میں مریم نواز بری بھی ہو چکی ہیں، اس کو اتنا سارے سیریسلی نہیں لے رہے۔ جو العزیزیہ والا ہے 7 سال کی سزا تھی، اس میں سے تقریباً ابھی 4-4.5 سال ابھی بچتے ہیں جو سرو کرنا ہے، اور الیکشن 2 صورتوں میں لڑ سکتے ہیں۔ اگر ان کا یہ سسپینڈ ہو سینٹنس، اور دوسرا جو ان کی تاحیات پابندی ہے وہ ختم ہو جائے، اور جو گورنمنٹ کا اب سٹانس ہے فارمر گورنمنٹ کا وہ یہ تھا پی ڈی ایم کا کہ ہم نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی ہے، اور اس کے تحت اب ہم نے لکھتی قانون بن گیا ہے کہ وہ 62(1)(f) کے تحت، جہاں پہلے آئین خاموش تھا کہ یہ لائف لانگ بین ہے یا 5 سال کا ہے، تو انہوں نے کہا اب 5 سال ہوگا۔ مگر کیا یہ ریٹروسپیکٹیولی اپلائی کرے گا؟ کیونکہ قانون جو آج بنتا ہے وہ آج اور آئندہ کے لیے ہوتا ہے، تو کیا نواز شریف کو اس سے کوئی ریلیف ان کو ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یہ کافی تمام چیزیں۔ سو اس وقت لیٹس ٹاک ٹو somebody who is eminent, senior enough and bold enough to talk about all these things۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ چودھری صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا۔ یہ مجھے بتائیے کہ آفٹر یسٹرڈیز ڈیسیجن، لائف بار کا سلمان اکرم راجہ کل میرے شو میں تھے، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی۔ اگر آپ ایک بیئر ود می، میں آپ کو چھوٹا سا ان کا کلپ سنا دیتا ہوں۔ جب تک وہ ججمنٹ موجود ہے جو ترمیم کی گئی ہے الیکشن ایکٹ میں، جس کے ذریعے 5 سال کی مدت نااہلی کی قائم کی گئی ہے، وہ ترمیم خلاف آئین ہے۔ لیکن ہوگا یہ کہ جب میاں نواز شریف اپنے کاغذات نامزدگی داخل کریں گے، کوئی ان کاغذات پہ اعتراض اٹھائے گا، ریٹرننگ آفیسر کے سامنے آبجیکشن کرے گا۔ ریٹرننگ افسر جو ہے اس کے سامنے اب یہ صورت ہوگی کہ ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا، آئین کی تشریح ہوگی، دوسری طرف پارلیمان کا بنایا ہوا قانون ہوگا۔ اب ریٹرننگ افسر کے پاس
پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کو غیر آئینی قرار دے. ریٹرننگ افسر صاحب جو ہوں گے وہ کاغذات نامزدگی کو قبول کریں گے, جو ان پہ اعتراض ہوگا اس کو رد کریں گے. اس قبولیت کے خلاف جب اپیل ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں جائے گی تو وہاں یہ موقع ہوگا سپریم کورٹ کے پاس کہ اپنے ماضی کے فیصلے کو, جس میں 62(1)F کی نااہلی کو تاحیات قرار دیا گیا تھا, اس فیصلے کو رد کرے, اس کو اوور رول کرے ایک لارجر بینچ بنا کے. اس میں تو بعد میں آتے ہیں ریٹرننگ افسر پہ. آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے؟ کیا اس وقت وہ ایکٹ اس چیز, پہلے سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے کو آئین کی تشریح کی اور انہوں نے کہا کہ تاحیات پابندی ہے. اب یہ جنہوں نے ایکٹ میں امینڈمنٹ کیا الیکشن ایکٹ میں, اس کے بعد کیا وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نان اینڈ وائڈ ہے کہ وہ ہولڈ کر رہا ہے گراؤنڈ کہ ابھی تک ٹیکنیکلی تاحیات پابندی ہے نواز شریف صاحب پہ؟ مالک, آپ نے, میں نے کل بھی یہ پروگرام دیکھا تھا اور یوں لگا تھا, محسوس ہوا تھا کہ جہاں ابھی راجہ نے ختم نہیں کی تھی بات, وہ آپ نے بیچ میں کاٹ دیا. جو وہ میرا خیال ہے اس کے بعد کہنا چاہتا تھا سلمان, وہ بڑے درست وہ لیے اس طرف جا رہا تھا کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ آئینی ترمیم کے بغیر نہیں سیٹسفائیڈ ہو سکتا. یہ کہا انہوں نے, یہ بعد میں کہا کورٹ کا فیصلہ ہو, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اور یہ 184(3) کا فیصلہ یہ آئینی ترمیم کے بغیر نہیں, یہ عام قانون سے نہیں اس کو ختم کیا جا سکتا. عام قانون سے اگر ڈائریکٹلی انڈر دی کانسٹیٹیوشن نہ ہو تو پھر وہ ایک فیصلہ لا کے تحت فیصلہ ہو, CRPC کے تحت ہوتے ہیں, ضابطہ فوجداری کے تحت ہوتے ہیں, یہ مختلف قوانین ہیں ان کے تحت ہوتے ہیں, اس کو وہ ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی ججمنٹ آف اینی کورٹ یہ کر سکتے ہیں. پر جو سپریم کورٹ کی جورسڈکشن یا کسی ادارے کی جورسڈکشن ڈائریکٹلی آئین کے تحت ہو اور اس میں لا کی انٹرونشن نہ ہو, وہ آئین میں ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو میاں صاحب کو نہ تو بیل ملنی ہے, ایک دن کی 1 گھنٹے کی ضمانت نہیں ملنی, مفرور ہے, مجرم مفرور ہے, اوپر سے نیم چڑھا ہے, یہ ملزم مفرور نہیں ہے. ملزم پہ تو الزام ابھی لگا ہوا ہے, جیسے ساگ ڈار تھے ان کو مل گئی تھی بیل, وہ ملزم مفرور ہے. مجرم مفرور جو ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے عام آدمی کے لیے. پاکستان میں اگر 100 آدمی ہے تو 99 کے لیے نہیں ہے. میاں صاحب 100واں ہو تو سر پہلے بھی تو وہ ایک مجرم تھے تو ان کو فوراً علاج کی مل گئی تھی, وہ بھی ایک فرسٹ آف اٹس کائنڈ تھا. وہ ان کو ایک تو مارشل لا کے زمانے میں گئے تھے نا, 12 اکتوبر 99 کے بعد جو 10 نہیں, میں عمران خان کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. نہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں, نواز شریف کی. کنوکٹڈ تھے پر ان کو باہر جانے دیا گیا تھا 10 دسمبر 2000. وہ تو سرکمسٹانسز ہی اور تھے, وہ تو ایگزائل تھا, ماشاء اللہ تھا. اب جب کانسٹیٹیوشن ہے تو کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ بہت ہی عجوبہ ہوا ہے, یہ خود خلاف قانون ہے, خلاف آئین ہے کہ ایک مجرم کو آپ بیل ہی نہ کریں. بیل بھی نہیں ہوئی اس کی, اس کو رہا کر دیا گیا. بیل ہوتی ہے جب آپ کو قید خانے سے, جیل سے ضامنوں کی حراست میں دے دیا جاتا ہے. تو ضامنوں کو کہا جاتا ہے یہ 5-5 کروڑ کی ضمانت دو, 2 ضمانتیں, کیونکہ آپ ایک مجرم کو جیل سے باہر لے جا رہے ہو, 5-5 کروڑ کی ضمانت دو, اور اگر یہ نہ آیا تو یہ تمہارے 10 کروڑ ضبط ہو جائیں گے. یہ سیکیورٹی ہوتی ہے, یہ ان کا اس میں اسٹیک ہوتا ہے کہ وہ ملزم کو رکھیں یہاں. اب یہاں تو یہ بھی نہیں ہوا, یہاں تو کوئی ضامن ہے ہی نہیں. یہاں تو ایک ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے شہباز شریف نے, بے معنی ہے. ان کا جیل سے نکلنا یا قانونی ہو سکتا ہے یا فراری ہو سکتا ہے. جو جس طرح یہ گئے ہیں لندن, یہ کوئی اجازت دے کہ ایگزیکٹو نہیں اجازت دے سکتا. کورٹ سے تو کلین ہے. نہیں, کورٹ نے کوئی اجازت نہیں دی. کورٹ نے 4 ہفتوں کے لیے کہ 8 ہفتوں کے لیے کورٹ نے جب ضمانت نہیں لی رکھی تو اس نے بیل نہیں کی. بیل واز دا لافل میتھڈ. کورٹ نے انلیگل طور پہ ان کو جانے دیا باہر. اب وہ
اب آپ سوچیں کہ آپ پارک میں میں پارک میں پھر رہے ہیں, ایک دیکھتے ہیں ہم کہ بندہ ہے, قیدی ہے, قیدیوں کا لباس پہنا ہوا ہے, ہم نہ پولیس والے ہیں, نہ فوجی ہیں, نہ کچھ ہے. ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی ہے کہ اس کو گرفتار کرنے اور اس میں معاونت کرنے گرفتاری میں, امیڈیٹ ڈیوٹی ہے. اور اب اگر مفرور قیدی پاکستان میں لینڈ کر جائے اور اس نے سزا کاٹنی ہو جرم میں, اس کو آپ پہچان لیں کہ یہ مفرور قیدی وہ ہے جو کہ لندن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہے اور آ گیا ہے, یہ جہاز کے اندر سے گرفتار ہوں گے. نہیں, لیکن جب وہ لندن سے اب یہ نکلے ہیں تو جو پاکستان کے ہائی کمشنر ہیں یو کے میں, وہ ان کو سی آف کر رہے تھے. ہائی کمشنر, سٹنگ ہائی کمشنر, اور پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایز اے فارمر پرائم منسٹر جا رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے آ کے جو پلانز نظر آ رہے ہیں, تیاری نظر آ رہی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے چوتھی دفعہ وزیر اعظم ہوں, لیکن ایز وی اسپیک وہ تو ایک ایبسکانڈنگ ہے. اور آپ کو بتا دوں, تو اگر ہائی کمشنر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہاں آتے تو اریسٹ ہی مجھے نظر آتا. نہیں, اریسٹڈ ہے. ہی کین ناٹ اسٹیپ ڈاؤن فرام دا پلین ایکسپٹ انٹو اے پولیس جیپ اور پولیس وین اینڈ وسکڈ اوے. نو جلسہ, نو نتھنگ. تو نہیں, اگر اریسٹ ہوں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ کیا ہوگا قیامت؟ تو پتہ نہیں آئے گی, نہیں آئے گی, چلو نہیں آئے گی, جلسہ بھی کر لیں گے. قیامت کی بات نہیں ہے, قانون کی بات ہے, آئین کی بات ہے. کورٹ سرنڈر کرنے کے لیے ٹائم دے سکتی کہ اچھا وی گیو یو 24 آورز 36 آورز میں آپ سرنڈر کر لیں. وہ اگر ملزم ہو, مفرور ہو, وہ کہتا ہے میرے خلاف کوئی کیس ثابت ہوا نہیں, آئی ایم انوسینٹ ٹل پروون گلٹی. آپ مجھے ایک چیز بتائیے, کل جب سلمان اکرم راجہ نے بات کی تو نظر یہ آ رہا تھا کہ جو ریٹرننگ افسر ہے, اگر یہ بات وہاں تک جاتی ہے ریٹرننگ افسر تک, تو لنچ پن ہے ریٹرننگ افسر, اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو ان کا, تو پھر دوسرے جائیں گے کیس لے کے کورٹ میں, پھر کورٹ میں اب ظاہر ہے بڑا بینچ بنے گا, 9 ممبر بینچ بنانا پڑے گا سپریم کورٹ کو. 9 ممبر بینچ بنائے جتنا بنائے تو وہ تو ٹائم لگے گا. الیکشن میٹرز ہے نا, یہ 8-10 دن میں ان کے ڈیسیجن ہوتی ہے, کیونکہ الیکشن کے خود 45 دن ہوتے ہیں. چاہیے, ضروری تو نہیں ہوتی ہے. ٹرائیبیونل بنے ہوتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن کے, اور وہ یہ سنتے ہیں یہ, اور یہ اکثر سے مراد ہے اوور ویلمنگ, وہ فیصلے انہی دنوں میں کر دیتے. اس کا تو کوئی مطلب ہے جواز ہی نہیں. اس کے تو دیکھو, میاں نواز شریف اب کینڈیڈیٹ بن گیا, اس کے مخالف جو کینڈیڈیٹ ہے, they want him to knock him out. And the best way to knock him out is to go to the court and say he is a convicted felon. نہیں, مجھے ایک چیز اچھا, آپ نے ایک منٹ, اب کنوکٹڈ فیلن کورٹ ریٹرننگ افسر کہتا ہے نہیں کوئی کیس نہیں بات, دا نیکسٹ ڈے دے آر ان دی ہائی کورٹ, اسی دن کا یا اس سے اگلے دن کا نوٹس ہو جاتا ہے میاں صاحب کو کہ وکیل کے ساتھ پیش ہو. 2 گھنٹے کی بحث ہوتی ہے اور فیصلہ سنا دیتے ہیں. یہ 2 گھنٹے بھی بحث بھی چونکہ میاں نواز شریف کا کیس ہے یہ دے رہا ہوں, ورنہ آدھے گھنٹے کی 10-15 منٹ کی بحث ہوتی ہے, الاؤڈ نامینیشن اور ناٹ الاؤڈ. اب ان کو کس گراؤنڈ پہ ایک مفرور مجرم جس میں میری بھی ڈیوٹی ہے, آپ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ نظر آئے اور اس کو گرفتار کر, ویئر ڈز اے ایبسکانڈنگ کرمنل بلانگ ان جیل. مجھے 2 مسئلے ہیں میاں صاحب کے. ایک تو ہے یہ تاحیات پابندی کا, یہ تو بات کی بات ہے. پہلے ہے ان کی اس وقت کنوکشن ہوئی بھی ہے, جو ان کا کیس ہے, فار ایگزامپل العزیزیہ بھی ہے, دوسرا بھی. لیٹس ٹاک اباؤٹ العزیزیہ, کیونکہ اس پہ تو کیس سٹرونگ ہے, پہلے بھی ہو گیا تھا سسپینڈ. العزیزیہ میں سینٹنس کا سسپینڈ ہونا, معطل ہو جانا سزا کا, یہ کتنا آسان ہے, یہ کتنا مشکل ہے, اور اس میں کورٹ کے پاس کتنا پریروگیٹو ہے؟ دیکھیں, یہ مفروری ان کے آڑے آئے گی. مفرور کا کوئی رائٹ نہیں رہتا. اس پہ 20 ججمنٹ سپریم کورٹ کی یعقوب علی کے وقت سے چلی ہوئی ہے. وہ ہی سیڈ کہ ہی ہیز ٹو کم اینڈ سرنڈر, اور وہ ملزم مفرور تھا. نہیں, اب سرنڈر کر دیا, آگے وہ اندر چلے گئے, کر دیا, تو پھر یہ کانڈکٹ, ہز پاسٹ کانڈکٹ از دیٹ ہی رین اوے اینڈ نوئنگ کہ دی پروسیکیوشن چل رہی ہے, ہی رین اوے.
اب اس کے لیے یہ آئین کے تحت قانون کے تحت ممکن نہیں ہے. باقی میاں صاحب 3 مرتبہ وزیر اعظم بھی اگر رہے. میاں صاحب کا سینٹنس سسپینڈ ہو جاتا ہے تو کیا اس کی بیسس پہ عمران خان کا سینٹنس سسپینڈ ہو سکتا ہے؟ وہ کہ دیکھیں ان کا سینٹنس سسپینڈ ہوا ہے, میرا تو جرم اس سے چھوٹا ہے. میں تو کہتا ہوں میاں صاحب آئے, میں تو کہتا ہوں صرف اس وجہ سے آئے. آپ کو شک ہے کہ وہ عمران کو تو بینیفٹ ملے گا, میرے دوست کو تو بینیفٹ ملے گا. آپ میاں نواز شریف کنوکٹڈ فیلن کو آزادی دے رہے ہیں ملک میں جلسے جگہ جگہ کرنے کے, اور عمران خان کو آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے. اس لیے یہ عمران خان کو یہ جو کیس ہے توشا نہیں, یہ جو دوسرا سائفر کے کیس میں وہ نواز شریف کی ڈیمانڈ ہے کہ میرے آنے سے پہلے اس کو سزا. سائفر کا تو ابھی معاملہ چل رہا ہے, ابھی تو انڈائٹمنٹ ہونی ہے, پھر کیس چل رہا ہے. ابھی تو میں بات کر رہا ہوں کہ ایک کیس کے اندر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میاں صاحب کو ریلیفز ملیں گی اور کورٹس اپنی ڈسکریشن استعمال کریں گی, کیا وہ پریسیڈنٹ بن سکتا ہے, کورٹ ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کورٹ کہہ سکتی نہیں بھی وہ کیس مختلف تھا, ہم آپ کے آرگومنٹ سے مطمئن نہیں ہیں؟ وہ عمران کے خلاف جو ججمنٹ آئی ہے اس سے وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا. یہ بالکل غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس سے وہ 2-3 سال اس کو سزا ہو گئی ہے. دیر از ون لا جس کے تحت اس کو سزا ہوئی ہے. دیر از اندر لا وچ سیز کہ ڈسکوالیفیکیشن ہوگی اگر سزا ہوئی تو. دیٹس اندر لا. ناؤ دی ادر لا واٹ ڈز اٹ سے؟ دی ادر لا, دا ڈسکوالیفیکیشن لا سے it says that he shall be disqualified if he is convicted and sentenced to more than 3 years, to more than 2 years imprisonment. If he's convicted and sentenced to more than 2 years imprisonment. اب یہ جو سینٹنس والا ہے یہ سسپینڈ ہو گیا. اوکے, اب both legs are necessary to qualify, to disqualify him under the Disqualification Act. That is different from the act which is sending him to prison. ٹھیک. اب اس کے تحت تو he is not disqualified جب تک اس کی سینٹنس, کنوکشن اور سینٹنس دونوں برقرار نہ ہو. اوکے, سینٹنس فار دا ٹائم بینگ وائپ آؤٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. جسٹ بائی کنوکشن تو وہ نہیں اس کو روکا جا سکتا. ہی ول پارٹیسپیٹ. ٹھیک ہے. اس میں مجھے ایک چیز اور ایسے بتائیں کہ یہ جو اب ٹیسٹمنیز آ رہی ہیں, جیسے عثمان ڈار نے آ کے بیان دیا, پھر ہم نے دیکھا صداقت عباسی صاحب نے بیان دیا, اس سے پہلے فیاض الحسن چوہان وغیرہ, یہ تھے انر سرکل کے لوگ ہی جو امپورٹنٹ میٹنگز میں تھے, سب تھے, اور سب نے اس بیانیے کو سپورٹ کیا ہے کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ عمران خان یا تھرو اے پلان ہوا تھا, یہ اسپوریڈک اس طرح نہیں ہوا. پولیٹکس چھوڑ دیتے ہیں سب کچھ. لیگل ویلیو کیا ہے ان ٹیسٹمنیز کی؟ بیکاز ایک عام خیال یہ ہے کہ ایک لیگل کیس بڑا اسٹرانگ اب بن رہا ہے وچ شوز اے کانسپریسی, بیکاز جو May 9 کا ہوا اس کو تو ہر کوئی کنڈیم کر رہا ہے اور سپورٹ بھی نہیں کرتا, غلط ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ آرگنائز تھا کہ عمران ڈکٹیٹڈ تھا کہ نہیں تھا. یہ جو بیانات ہیں ان کی لیگل ویلیو کیا ہے؟ یہ جب اگر آئیں گے تو اس کی لیگل ویلیو ہے؟ میں تمہیں بتاؤں مالک, 1990 میں ہماری حکومت گری, بی بی کی میں شہید کی, میں انٹیریئر منسٹر تھا. 6 اگست 1990 کو ہماری حکومت ہوا. بائی 20th August 3 references had been filed against بی بی. They were criminal charges کہ یہ سیکرٹ فنڈ سے خرد برد کی ہے. یہ جہاں آج کل سرینا ہوٹل بنا ہوا ہے وہاں ایک ہوٹل پرپوز کیا تھا 7 اسٹار بی بی نے, اور فنڈنگ ہوئی, اور وہ ہوٹل وڈ ہیو پولوٹیڈ دی لیک کیونکہ اٹ واز اپ اسٹریم دا لیک. اب وہیں سرینا بنا ہوا ہے, تو یہ مطلب مذاق تھا. خیر اس طرح کے وہ چارجز 3 ریفرنسز ہوئی. She was panicked at that time. She called me to Karachi. I flew to Karachi. شام کو میں پہنچا تو انہوں نے کہا یہ فائلز ہیں. میں نے کہا بی بی مجھے لیٹ می ٹیک دیم ٹو مائی ہوٹل, آئی وانٹ سٹ ود یو. آپ شی وانٹیڈ ٹو چیٹ, بٹ میں نے کہا میں یہ دیکھوں.
Next day I went to her, and this is a matter of record, and she said it publicly also. I said to Bibi, here are your 3 references. They are President Ghulam Ishaq Khan versus ex-Prime Minister Benazir Bhutto. یہ ہے بیلنس, him against you. میں کہ I am going to turn them to be Benazir Bhutto versus President. یہ کیس تو گواہ جو لائیں گے اس لیے کہ انڈائٹ کریں ان لوگوں کو. وہ گواہ اگر اس کمرے سے نکل گیا وداؤٹ انڈائٹنگ دی انڈائٹرز تو میں کراس ایگزامینیشن ہی نہیں جانتا ہوں. آئی ڈونٹ نو کراس ایگزامینیشن. یہ گواہ آ کے یہ بتائیں گے کہ آپ کی صحت کیسی تھی جب آپ گئے تھے, آپ کو کتنے مرض ہوئے ہیں جب آپ باہر نکلے ہیں, آپ کی یہ ویڈیو یہ آپ کی ہے, یہ جانے سے پہلے کی ہے, یہ جانے سے بعد کی ہے. دیز تھنگز, یہ انٹرنیٹ ایسا ہو گیا ہے چیز کہ دے آر ایچڈ آن اسٹون, مٹائے بھی نہیں جا سکتا. اگر عمران ریاض خان بیچارہ کانپ رہا ہے اور کمزور ہے, وہ مٹ نہیں سکتا امیج. تو پھر یہ مجھے بتائیے, دے ول ایکسپوز یہ جو ڈس اپیئرنسز ہیں. یہ تو اب ظاہر ہے جب ٹرائل چلے گا تو ویل ہیو اے بیٹر سینس کہ کون کیا کرتا ہے کیسے نہیں کرتا. لیکن یہ چیزیں بہرحال ٹائم تو لیں گی نا. یہ چیزیں الیکشن سے پہلے تو کنکلوڈ نہیں ہوتی نظر آتی. نہیں, الیکشن سے پہلے, الیکشن تو ہوگا تو اس سے پہلے اور بعد ہونے میں. اگر الیکشن نہ ہو رہے تھے میاں صاحب آتے. ارے بھائی, میاں صاحب کا مجھے نہیں پتا انہوں نے آنا ہے کہ نہیں. لیٹس لیو دیٹ کہ آتے ہیں تو ان کو جو حشر ہونا چاہیے, وہ جو سلوک ہونا چاہیے انڈر دی لا, وہی کاکڑ کہہ رہا ہے کہ کریں گے انڈر دی لا تو پھر جیل میں. اچھا, مجھے ایک بریک لے رہی ہے, لیکن ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر میاں صاحب کی بیل ہونی ہے, پروٹیکٹیو بیل ملنی ہے, ان کو چاہے 1 آدھ دن کے لیے 2 دن کے لیے ملے تو, اور کل کو ان کے سینٹینس سسپینڈ ہونے ہیں, یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو اعلیٰ عدلیہ کو اپنے کاندھوں پہ اٹھانا ہوگا, جس کے کل کل آگے جواب بھی دینے ہوں گے. جو اس وقت کمپوزیشن ہے اعلیٰ عدلیہ کی, چاہے آپ ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز دیکھ لیں, آپ سپریم کورٹ کے ججز دیکھ لیں, آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت پریزنٹ کراپ آف سپیریئر جوڈیشری ہے یہ سارا بوجھ اٹھائے گی اتنی ریلیفز دینے کا؟ یار ان میں یہ جو 15 ججز کا بینچ بنا ہے, ان میں پہلے دن تو ذرا انارکسٹ ہو گیا تھا, انارکی ہو گئی تھی, ہر کوئی بولنا چاہ رہا تھا. اینڈ 87% آف دا ٹائم آئی ایم ٹولڈ بائی somebody who's calculated it, digitized and calculated, was taken by the judges. بالکل. And 13% by the lawyers. وہ لائر تو بچارا, ججز خود ہی ایک دوسرے کو جواب دے رہے تھے, آپس میں لڑ رہے تھے. لائر کے بھی کس طرح وہ 13% کاؤنٹ ہوئے کہ وہ اگر لائر نے کہا مائی لارڈ آئی واز سیئنگ, وہ سوال آ گیا, وہ اس کے 3 سیکنڈ وہ سلاٹ ہو گئے. پھر اس نے کہا مائی لارڈ آئی ووڈ لائک ٹو آنسر یور, ایک آ گیا اور سوال آ گیا, وہ اس کے 3 سیکنڈ پھر سنا, وہ اس کو کوئی موقع نہیں دیا گیا کہ 2 منٹ گھڑی کے وہ جم کے بول سکے. بٹ اس دن اتنی پھر ججز سے ہوئی کہ یہ کیا ہے آپ ہی بولتے ہیں, کہ نیکسٹ ٹائم the following days they were more reasonable. وہ میں یہ کہتا ہوں کہ this experiment is bad because it overemphasizes, media overplays the judges, and lawyers وہ کتنے بھی اچھے ہوں, کتنی اچھی بحث کی ہو, they are reduced, and so یہ چلے گی نہیں ہے. انگریز نے نہیں چلائی آج تک 500 سال. بوجھ اٹھائے گی عدالت اتنے بڑے ریلیفز دینے کا, اپنے پھر اس کا ایک اس کی کاسٹ ہوتی ہے نا. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ پریسیڈنٹ سیٹنگ آپ دے رہے ہیں, پروٹیکشن بیل آف somebody who's a convict and absconding, پھر آپ سینٹینس سسپینڈ کر رہے ہیں بیکاز آف somebody's political weightage and everything. میں یہ پوچھوں کہ یہ جو اس وقت کراپ آپ کو نظر آ رہی ہے, یہاں پہ آپ کے فیصلے آرام سے ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ نواز شریف نہیں, یہ کراپ نہیں دے گی اس کو اتنی رعایت نواز شریف کو, یہ لوگ نہیں دیں گے. یہ ججز اس معاملے میں کافی بیلنسڈ ہیں, اور they are not prepared to, they will not give a convict the right to address a jalsa upon being arrested.
or being accosted and mocking out like this. They will not. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں بیل بیفور اریسٹ مل جائے گی اور پروٹیکٹیو بیل مل جائے گی, یہ جانتے ہی نہیں کہ کنوکٹ کی ایبسکانڈنگ پہ کتنی ججمنٹس ہیں اور کتنی جابر ججمنٹس ہیں. یہ تو ڈرگز والے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں, یہ گن رنرز بھاگے ہوئے ہوتے ہیں, بدماش بھاگے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ اگر قابو آ جائے نا, جس نے کنوکٹ ایبسکانڈر, اس کا کوئی رائٹ نہیں. چلیں یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے آ کے پھر ذرا میں آپ سے جوڈیشری کے بارے میں بھی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. لیٹس ٹیک اے اسمال بریک. ابھی کافی مزدار باتیں ہونی ہیں چوہدری صاحب سے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا جو صاحب آپ ذرا آ جائیں, کل کے جو فیصلے تھے اس پہ 2-3 انٹرسٹنگ ڈیٹا نظر آ رہا تھا. ایک تو ہم نے دیکھا کہ جو 2-3 دن گزرے, بالکل پہلے دن تو ایبسولوٹ ایک میہم تھا, لیکن پھر یہ ہم نے دیکھا کہ وکیلوں نے کم آرگیو کیا, ججز ایک دوسرے کو کاؤنٹر کر رہے تھے, اور بڑی سیریس ایک بڑی ٹف ہو گیا جسٹس منیب میں اور چیف جسٹس صاحب میں. جب چیف جسٹس نے بار بار, وہ آئی کوڈ انڈرسٹینڈ کہ یار بولنے تو دو وکیل کو, کویسچن پہ کویسچن. پہلے تو خود ہی نہیں بولنے دے رہے. ہاں خود بھی پہلے وہی کیا. پھر جب وہ پھر انہوں نے ایک بات بڑی سخت کر دی, جب انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اپنا ذہن پہلے بنایا ہوا ہے وہ فیصلوں میں لکھ دیں. اس پہ پھر اسنیپ بیک کیا جسٹس منیب نے کہ ایز اے ممبر آف دا بینچ میرا رائٹ ہے, اور یہ اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. پھر ہم نے یہ اس قسم کی چیزیں. پھر ایک جج نے ایک لاسٹ ڈے پہ میں دیکھ رہا تھا کوئی بات ہوئی, جب انہوں نے اٹارنی جنرل نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھیے چیف جسٹس صاحب کے ایسے پاکستان اسٹیل مل کے 184(3) کے عجیب سے فیصلے ہوئے, 206 بلین نقصان ٹھک گیا. تو انہوں نے کہا آپ چارج شیٹ کریں گے کہ یہ معاملہ کورٹ نے کہہ دیا, وہ کہہ دیا. اور حدیبیہ کا کیس بھی بیچ میں انہوں نے حدیبیہ کا بھی ریفرنس دیا, وہ سیدھی چوٹ تھی چیف جسٹس صاحب پہ. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جسٹس شاہد وحید ہیں, وہ ویسے بھی انہوں نے تمام ہمیشہ دوسری طرف کا ووٹ ہی کیا. 2-3 چیزیں نظر آئیں. ایک تو 8-7 کی ہمیں گروپنگ نظر آئی الٹیمیٹ جب انالیسس میں دیکھتے ہیں. ایک تو میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ابتدائیے میں کہا کہ جن ججز نے یہ چیف جسٹس کی پاورز بالکل شیئر نہ کرنے پہ اڑایا پارٹ کو, وہ 10-5 اس پہ تھا, اس میں 5 میں سے 4 فیوچر چیف جسٹسز ہیں. اونلی نقوی, صرف مظاہر نقوی اس میں نہیں تھے. یہ کوئنسیڈنس ہے کہ یہ ڈیزائر فار پاور کہ نہیں ہم بھی وہی والے چیف جسٹس بنے جس کے پاس ساری پاور ہو, کہ یہ کوئنسیڈنس ہے کہ 4 فیوچر چیف جسٹس نہیں. یہ ایشو اورینٹڈ ایشو واز ناٹ کہ چیف جسٹس کی پاور یہ ختم ہو رہی ہے. ایشو واز کہ پارلیمنٹ کو پاور ہے کہ نہیں, آف انٹروڈنگ انٹو دی سپریم کورٹ, اور انڈیپینڈنس آف سپریم کورٹ کی اور جوڈیشری کا جو کانسیپٹ ہے اس میں وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. کین دا سپریم کورٹ, کین دا پارلیمنٹ اسٹارٹ ڈکٹیٹنگ دا راسٹر آف دی کورٹ؟ یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے, اور دنیا میں کہیں نہیں جو یہ اس کے, ہاں بائی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو سکتا تھا, بٹ بائی لا نہیں ہو سکتا تھا. دس واز دی ایشو. اس میں ایشو بالکل کوئی ہے. نن آف دیم از افریڈ آف لوزنگ دی اتھارٹی. دا چیف جسٹس از دا چیف جسٹس. نہیں, اس کے ساتھ آپ نے کمیٹی بنانی ہو, بینچز بنانے ہو, باقی دونوں اس کو ڈیفر کریں گے. کہیں کہہ دیں گے کہ اس کو اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ 10-5 کا پھر فرق کیوں آیا؟ اگر یہ صرف یہ پوائنٹ آف لا پہ بات تھی تو 10-5 کا فرق کیوں ہے؟ باقی میں ہم نے دیکھ رہے ہیں 9, 6, 8, 7. یہ تو بڑا اچھا ہوا ہے. یہ ایک تو بڑی اچھی بات ہے کہ ریجڈ لیٹ سے 7-8 نہیں ہو گیا. اگر ریجڈلی 7-8 ہوتا تو ہم کہتے کہ وہ دراڑ جو ہے از ایچڈ ان اسٹون, جس کا میں آپ کے پروگرام پہ بھی 2 سال پہلے سے ذکر کر رہا ہوں کہ دراڑ پڑی. دیٹ از ایچڈ ان اسٹون. دا فیکٹ از کہ 10-5 بھی ہوا, 9-6 ہوا, 10-5, 9-6 اور 8-7 ہوا, 8-7 بھی ہوا. پروسپیکٹو اپیل پہ 9-6 ہوا, اپیل ریٹروسپیکٹو اڑانے پہ 8-7 ہوا, اور یہ اوور آل 10-5. اب اس سے یہ کہ they were conscious and
اطہر بن اللہ اور یحییٰ آفریدی اور ایک اور صاحب اس میں ہوں گے، کیونکہ 9-6 سے اگر یہ 10-5 سے اگر امین الدین تھے نا، جسٹس امین الدین بھی تھے اس میں، امین الدین، یہ انہوں نے یحییٰ آفریدی کا نظر آتا ہے کہ بڑی انہوں نے کانشیسلی ایشو ٹو ایشو موو کیا، کانشیسلی اینڈ کانشینشیس. اور اطہر کا بھی ذرا ہے کیونکہ اس کو بہت بڑے پروگریسو لبرل آدمی ہے، پروگریسو لبرل آدمی ہے، پر اس کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے، وہ ایک سٹینڈ لے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہوپ فلی ون آف دا بیسٹ چیف جسٹسز بھی بنیں گے جب بنیں گے. 2028 میں بننا ہے انہوں نے 2 سال کے لیے. ان لوگوں نے بننا ہے، اچھا ہوگا. بٹ یہ مجھے اس میں پازیٹیو بات لگی ہے. اس میں آپ کے خیال میں اپیل ریٹروسپیکٹیو کی اجازت ہونی چاہیے تھی؟ نہیں، ریٹروسپیکٹیو نہیں. تو جن لوگوں کے ساتھ پہلے زیادتی ہوگی ہے 184(3) میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ہر دفعہ اس کو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کا ڈاکٹرن اپلائی کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس طرح کے بھی کیسز ہیں دیٹ آئی نو کہ آپ نے ایک ریئلٹر سے زمین لے لی ہے، نیب نے لے لی ہے اور وہ بانٹ دی گئی ہے، وہ کھاتے داروں کو زمینیں بھی اور وہ دی. اب وہاں انہوں نے گھر بنا لیے. اب کورٹ ہر کسی میں تو نہیں جا سکتی، انڈیویجول کے کیس میں زیادتی ہوئی ہوگی. سو دے اپلائی ان سچ اے کیس جہاں ڈائیورسٹی آف اینڈ ریزلٹ ہو. سم ویئر اٹ از ان فیور آف دی پرسن ہو ہیز obtained a judgment 10 years ago in his favor, somewhere it is against him. یہ پرمیوٹیشنز اور ہر قسم کا کیس ہوتا ہے. سو دے جسٹ سے یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن. سو اف دے ہیو سیڈ پاسٹ، اس پہ جو ووٹ ہوا کہ یہ اپیل ریٹروسپیکٹیو نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کے خیال میں اس بیسس پہ ججز نے نہیں ووٹ کیا کہ یار یہ نواز شریف کو فائدہ دے رہے ہیں ہم نے نہیں دینے دینا یا ہو رہا ہے؟ نہیں، اس بیسس پہ نہیں ہوا، یہ لارجر پکچر کی بیسس پہ ہوا ہے. کیونکہ ڈائیورسٹی آف کیسز اتنے ہوتے ہیں. کہیں مجھے ملا ہے کوئی پریولیج یا مراعات یا پراپرٹی یا کوئی اور ایڈوانٹیج اور وہ انجسٹ تھا، ٹھیک ہے. پھر وہ کہیں مجھے ایک چیز جسٹیفائبل میرے ایک شو میں آپ نے کہا کہ یا انڈر چیف جسٹس فائز عیسیٰ کورٹ بہت زیادہ کوہیسونیس آ جائے گی یا بالکل ہی ایک کھل کے ڈفرینسز آ جائیں گے. اب ہم نے فل بینچ ان ایکشن دیکھا، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہم کوہیسونیس کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ سپلٹ کھل کے سامنے آ گیا؟ نہیں، کوہیسونیس کی طرف. یہی جو 2-3 لوگوں نے اپنے ووٹ کو کانشیسلی اینڈ کانشینشیسلی دیا ہے، یہ بڑا ایک پازیٹیو سائن ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ منیب اینڈ عائشہ ملک دے ہیو میچورڈ امیزنگلی. منیب I have known him for a long time. He's been کراچی میں پریکٹس کرتے تھے and I've appeared before him in Karachi also. I didn't realize کہ he has matured that much. And Aisha was so penetrating in her questions. ویسے وہ ان کے questions بھی ہلالی وہ تو مسرت ہلالی نے بڑے اچھے سوال کیے. بٹ یہ جو چیز ہے کوہیسو ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے. مجھے ایک چیز بتائیں، میں ہمیشہ جسٹس منیب کو دیکھتا رہا ہوں ان کی کورٹ پہ جا کے، میں ایکچولی ان کو سننے بھی جاتا رہا ہوں. آئی تھنک ون آف دا فائنسٹ مائنڈس. مجھے آج تک 63A کی انٹرپریٹیشن ان کی سمجھ نہیں آئی، اور اس پہ جب جسٹس بندو خیل اور میاں خیل کا آپ نوٹ پڑھتے ہیں، پرابیبلی 63A شاید ون آف دا فیو اسٹینڈ لون آرٹیکلس تھا جس کو آپ کو دس ریڈ ود دس نہیں کرنا پڑتا. وہ اتنا کیٹیگوریکل تھا کہ اگر آپ ووٹ ڈالیں گے تو یہ سزا ہے اور یہ اس کی چیزیں ہوں گی. انہوں نے ووٹ سے بھی روک دیا اور لوگ کہتے ہیں کہ ری رائٹ کیا کانسٹیٹیوشن. اس کا لاجک بھی تھا. اس کا ایک لاجک ہے. ہی سیز کہ ونس یو ٹیکن اے پارٹی ٹکٹ the vote is of the party. سر انہی پارٹیز نے پارلیمان میں بیٹھ کے ایک چیز بنائی اور دوسری سائڈ آرگومنٹ یہ دیتی ہے کہ نہیں، میں دوسری سائڈ کی آرگومنٹ کو ریکگنائز کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اس لیے وہ کلوز ڈالا. نہیں سن لیں میرا سوال. سر سوال یہ تھا کہ کلوز اس لیے ڈالا کہ فریمرز نے سوچا کہ
اگر آپ ایم این اے بنے پارٹی ایکس کی سیٹ پہ, پارٹی ایکس اپنے ہٹ گئی اپنی جگہ سے, اور آپ سمجھتے ہیں آپ کا وزیر اعظم ڈکٹیٹر بن گیا ہے, کچھ بن گیا, تو اب اس کو میں کیسے کروں, تو ٹھیک ہے آپ اپنی سیٹ کی قربانی دیتے ہیں, آپ جا کے ووٹ دیتے ہیں, اور اس کے بعد بیکاز آپ اس کی سیٹ پہ ہوتے ہیں وہ آپ کو نکال کے باہر کر سکتا ہے. میکس پرفیکٹ سینس. غلط یا صحیح بھی چھوڑ دیں, اس میں کون سی ایمبیگوٹی تھی؟ جو مرضی یہ سوچ رہے ہوں کہ لا کی آپ مجھے بتائیں کیا ایمبیگوٹی جو جسٹیفائی کرے جو انہوں نے فیصلہ کیا. نہیں, اس کے بارے میں ٹو پلیڈ ہز سائڈ آف دی کیس, although I am on the other side, اس سائڈ آف دا کیس از اے سمپل لاجک کہ میں الیکٹ ہوا ہوں اگر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ, تو یہ ووٹ پارٹی کا ہے, یہ ووٹ میرا نہیں ہے. آئی ایگری ود یو, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن آئین میں وہ شک بڑی کلیئر ہے کہ آپ کو یہ رائٹ ہے, آپ میرے خلاف ووٹ کر سکتے ہیں, مگر اگر آپ کریں گے تو پھر جس کی ٹکٹ پہ آپ الیکٹ ہوئے ہیں وہ آپ کو گھر بھیج سکتا ہے. میں نوئنگلی کانسیکوینسز میرا رائٹ تھا, میں ووٹ دیتا اور اپنی سیٹ ہوتا. انہوں نے یہ کیسے کر دیا؟ اتنے لائک ججز آرٹیکل اس پہ اسپیسیفک آرٹیکل ہے 67 یا 68 کے رائٹ آف فریڈم آف ووٹ ہوگی اس ہال میں. بہرحال آئی تھنک ہی ہیڈ اے پوائنٹ آف ویو وچ وی کانٹ ڈسمس آل ٹوگیدر. بٹ جو اس میں دلچسپ چیز, سب سے دلچسپ کوشچن وچ ہانٹس می اینڈ آئی ہیو نو آنسر ٹو اٹ ایون ناؤ, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دی چیف جسٹس ہیز این آنسر ٹو اٹ, جو جسٹس عائشہ نے اٹھایا اور بار بار اٹھایا اس نے کہا کہ ہم لا جس کو ایگزامن کر رہے ہیں اور اگر اپہولڈ کر لیتے ہیں تو ایک رائٹ آف اپیل, ایک رائٹ کریٹ ہو جاتا ہے, اور کریٹ ہوتا ہے جس دن سے یہ لا بنا ہے, ریٹروسپیکٹو اس سے نہیں. جس دن چیف جسٹس سے معافی نہیں مانگ لی, انہوں نے کہا میری غلطی ہے, میں 7-8 بندوں کا بناتا تو ٹھیک تھا. پر اب یہ تو ایک آئینی, اس کو تو ریویو کر کے 15 ججوں کو ایک دم بیٹھ کے ریویو کر کے اور سپلٹ کر دینا چاہیے ججز کو, پر پھر ان کے اب اوپینینز پتہ لگ گئی ہیں. بٹ دس از کہ آپ فل کورٹ سے کہاں اپیل کر سکتے ہیں, اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ریوائیو اور ری جنریٹ. اب اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آئندہ ہمیں فل کورٹ کبھی بنتا نظر نہیں نظر ہی نہیں آئے گا. اب تو تھوڑے ججز ہوں گے, 10-12 جج, ہونا بھی نہیں چاہیے, اور فل بینچ ہوگا. وہ بناتے تھے فل کورٹ, تو بنانا سیکھو آپ افتخار محمد چودھری سے. این آر او میں فل کورٹ ہے, وہ دوسرا ایک ججمنٹ ہے وہ فل کورٹ ہے, 2 تو 17 ججز کے بینچز ہیں. وہ اب آپ جب تک آئین میں ترمیم نہ کریں ان کو اسے چھٹکارا ہی نہیں. چودھری کا ریوائول آپ کا مومنٹ آف آنر ہے کہ مومنٹ آف ریگریٹ ہے, جو اس کے بعد وہ بن گیا جس طرح انہوں نے کیا؟ نہیں, مائی مومنٹ آف آنر. آئی فیس دا ورلڈ اینڈ دی فورسز آن اکاؤنٹ آف دی چیف جسٹس. میں کہتا ہوں چیف جسٹس کے گرد جس طرح بعد میں ریوائول کے بعد انہوں نے عدالت چلائی سپریم کورٹ, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں, I have enormous differences. I took a whole charge sheet to him about his son in September 2011. اردو میں ذرا بتائیں ذرا تاکہ سب کو پتہ لگے. نہیں, میں تو ایک پوری چارج شیٹ کو کیا کہیں گے, وہ الزام, چلے چارج شیٹ تو سمجھتے ہیں, الزامات کی میں لے کے گیا تھا ان کے پاس ایک فہرست, اور جو ارسلان کو مبینہ طور پہ منسوب ہو رہی تھی, اور ستمبر 2011 میں, اینڈ ہی واز ٹو بی دا چیف جسٹس ٹل ڈسمبر 2013, بٹ آئی کونٹ لیو دیٹ ڈاؤن. تو اس کے بعد ہمارے کچھ تعلقات, ورنہ پہلے تو بہت تھے, بٹ اس کے بعد سے I haven't seen him, I haven't met him for the last 3-4 years. اس لحاظ سے پھر اچھا نہیں ہوا جو چیف جسٹس سے پاورز ڈیلیوٹ کر لی گئی ہیں بینچ بنانے کی. پچھلے چیف جسٹس کو یہ لوگ اعتراض کرتے تھے. دیکھو مالک, ہم the lawyers, I as the when I was the President Supreme Court Bar Association and leading the movement, ہماری یہ دیرینہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ اپیل پرووائڈ کرو اگینسٹ 184(3). یہ دیرینہ ڈیمانڈ رہی ہے, اور یہ کولیجیم بناؤ آن فکسنگ بینچز اینڈ کیسز.
اور وہ بھی 3 ججز. یہ ہماری بالکل ڈیمانڈس کے مطابق. دا اونلی تھنگ دیٹ وی بلیو از کہ اٹ شوڈ ہیو بین ڈن تھرو اے کانسٹیٹیوشن. سر مجھے ایک چیز بتائیں, چلے وہ ہو گیا, مجھے ایک چیز بتائیں, جتنی پاور سپریم کورٹ کی ہیں, اسٹرکچر ہے, یہ بھی تو پارلیمان نے ہی دیا ہوا ہے نا. پارلیمان نے ایک ڈیفائن کیا, وہ پاورز مل گئے سپریم کورٹ کو. اگر پارلیمان سپریم کورٹ کے بارے میں اور باتیں لاتی ہے تو پھر یہ اتنا شور و ہوگا, چیخو پکار تھی کیوں؟ سپریم کورٹ آسمان سے تو نہیں بنی تھی, پارلیمان نے بنائی تھی نا. پارلیمان ایک مرکز تو ہوتا ہے which creates, but once it's created there is in our constitution, unlike Britain میں وہ بھی نہیں ہے. پارلیمان is absolutely all powerful. پارلیمان کہہ دے all blue-eyed babies should be arrested tomorrow, غلط ہوگا صحیح ہوگا, they have to be arrested. ہمارے ہاں لائک دی امریکن سسٹم ایک ٹرائیکاٹمی آف پاور, ایک بیلنس آف پاور رکھا گیا. پارلیمنٹ نے کریٹ کیا, پارلیمنٹ نے جس دن کریٹ کر دیا اس دن پارلیمنٹ نے اپنے ہاتھ بھی باندھ لیے. اب پارلیمنٹ ان ہاتھوں کو چھڑا سکتی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم بائی اے 2/3 میجورٹی, ورنہ اٹ از کنسٹرینڈ. اور اس ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ چینج ہونا چاہیے جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے اس طرح. اور کیا سپریم کورٹ کے ججز لائف ٹرم ہونی چاہیے جیسا امریکہ میں ہے, جب تک یا پاگل ہو جائے یا کچھ ہو جائے, یا اور پروسیس بھی اپوائنٹمنٹ کا وہی ہو, یا ہمارے والا ٹھیک ہے اور لائف ٹائم تو نہیں ہونا چاہیے. ہمارے تو مجھے پوچھا ثاقب نثار صاحب ریزائڈ کر رہے تھے تقریب پہ, ایس ایم ظفر صاحب کی کتاب اسٹیٹیوٹس پہ آئی تازہ, انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ ثاقب کو اور تمہیں 2 ہی اسپیکر دو تو آنا ضروری ہے. میں نے اور کسی کو نہیں بلایا. اب ثاقب پریزائڈ کر رہے تھے, میں بیٹھا ہوا تھا. وہ لاہور میں فنکشن تھا, آگے ججز سارے سول ججز سارے صوبے کے, ڈسٹرکٹ ججز ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز سب پیچھے وکلا تھے. پہلی 10-15 روز آواری کے ہوٹل میں لاہور. مجھے ظفر صاحب نے مجھے جب بلایا تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب اعتراض سے پوچھیں گے کہ وکلا تحریک میں کیا پایا اور کیا کھویا. اب میں نے کہا جی میری تو تقریر ہی انہوں نے بدل دی ہے, میں تو کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا, پر اس پہ بات کر لیتے ہیں. میں نے پہلے تو کوئی 5-10 منٹ بات کی کہ کیا پایا, نان وائلنٹ موومنٹ, پتہ نہیں توڑا, اور ہم نے دکھا دیا کہ ججز کو ہم ان کے مقام اعلیٰ مقام پہ بٹھا سکتے ہیں اور یہ ہم طاقت ہیں. اب کھویا پہ میں نے کہا کھونے میں ایک چیز ہوئی کہ ہم میں سے ایک عنصر ہو گیا متشدد وکلا. اب ججز نے تو تالیاں بجا دی, ججز جو آگے بیٹھے انہوں نے بڑی تالیاں بجائی, وہ سن ہو گئے. وکیل میرے وہ ججز بڑے خوش ہوئے, ان کے تالے لگا رہے تھے وکیل اور بڑے جھگڑے کر. لیکن آ جائے گی, یہ 15-16 لوگوں کا معاملہ ہے, اینڈ دے ہیو شون سم فلیکسیبلٹی. لاسٹ 60 سیکنڈس جو 2 ریمیننگ سیٹس ہیں, کیا آپ کے خیال میں وہ جب فل ہوں گی وہ پھر الٹیمیٹ اس کورٹ کا کمپلیکشن ڈیسائیڈ کر دیں گی کہ آگے یہ فردر ڈیوائیڈڈ کورٹ ہوگا کہ کیا ہوگا؟ بیکاز بڑا میٹر کرے گا وہ. دیکھیں ابھی سیٹس کو کچھ ایریٹکلی کیا جا رہا ہے, سینیورٹی کہیں لے آتے ہیں, کہیں سینیورٹی نہیں لاتے. پک اینڈ چوز میں سینیورٹی سے ہٹ کے اچھے ججز بھی آئے ہیں, پر سینیورٹی سے ہٹ کے اچھے ججز, انڈیپینڈنٹ ججز, ان کو اگنور بھی کر دیا گیا. لائک the former Sindh High Court Chief Justice Ali Ahmed Sheikh, he was an independent judge, he has had to retire, but seniority کے بغیر منیب بھی آئے ہیں, عائشہ بھی آئی ہیں. they picked up very good judges. senior judge اور سینیورٹی alone principle نہیں ہو سکتا ویسے, کیونکہ پھر ڈسکریشن آ جائے گی. پھر ڈسکریشن میں ہم نے اس ملک میں بڑے تماشے دیکھے. نہیں کچھ یہ اب ذرا بہتر ہے میرا خیال ہے جو صورتحال ہے یہ, تو ابھی نہ چھیڑا جائے, ابھی جیسے چل رہا چلتا جائے. پر ایک کام ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں نے دیکھا, میں پارلیمنٹ کی کمیٹی میں تھا, جو اپوائنٹمنٹ, ہم نے 2 ججز کو ریجیکٹ کیا
کہ ان کے یہ ٹیکس کارڈ ہی نہیں تھے. دے نیور پیڈ اے پینی ان ٹیکس. وہ ان ججز نے جا کے ریٹ کی اپنے اپنے ہائی کورٹ میں, اور ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دے دی کہ دے بی ایلیویٹڈ ٹو جج. اب اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ اس پہ ہم بس صبر ہی کر سکتے ہیں اور اسی پہ پروگرام کو ختم کر سکتے ہیں, بیکاز ہماری جوڈیشل ہسٹری بھی ماشاءاللہ جوڈیشل ہسٹری بھی چیکرڈ ہے, بہت سے ججز کا کانٹیکٹ بھی چیکرڈ ہے. سو آئی تھنک فار دا ٹائم بینگ اسی پہ گزارا کرنے کا لیٹس پلے ود واٹ وی ہیو. میں کوئی کنکلوژن نہیں کروں گا, آپ نے چوائے صاحب کی باتیں سنی. میک اپ یور اون مائنڈ آن دیٹ. اپنا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.